یہ 1665 کا آخری مہینہ تھا۔ لندن کے مرکزی علاقے میں صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک گھوڑا گاڑی برآمد ہوتی ہے۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا کوچوان گلیوں سے گزرتے ہوئے تیز آواز والی گھنٹی بجاتا ہے، جو لندن کی خاموشی کو توڑتے ہوئی ہر گھر میں سنائی دیتی، اور اس کے پیچھے پائیدان پہ کھڑا شخص اونچی آواز میں صدا دیتا، اپنے مردوں کو نیچے لاؤ، وقت بہت کم ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اونچی عمارتوں سے پلیگ سے مرنے والوں کی لاشیں اٹھائے نیچے اترتے۔ ایک دوسرا شخص گاڑی سے نیچے آتا، لاشوں کو گاڑی میں پھینکتا، مکین اس کے ہاتھ پہ ایک پینی کا سکہ رکھتے اور گاڑی آگے روانہ ہو جاتی۔ ان لاشوں کو کہاں پھینکا جاتا تھا، اس کے بارے میں مختلف آراء تھیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں ایک بہت بڑے میدان میں جمع کرنے کے بعد آگ لگا دی جاتی یا انہیں زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ 1664 کو آسمان پہ ایک روشن ستارہ نمودار ہوا اور لندن کے لوگ انتہائی خوفزدہ ہوئے، اس خیال سے کہ ان پہ کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہے۔ اور پھر یہی ہوا۔ پلیگ یورپ کے دوسرے شہروں سے تیزی سے سفر کرتی ہوئی لندن پہنچی۔ اس وقت شہر 448,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد 7 گیٹ تھے، جن کے نام نیو گیٹ، لوڈ گیٹ، بشپ گیٹ، مور گیٹ، کرپل گیٹ اور ایلڈرز گیٹ تھے۔ شہر کے درمیان سے دریائے ٹیمز گزرتا تھا۔ لندن کی گلیاں گندی اور فضلے سے اٹی رہتی، سیوریج کا نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا۔ نالیوں کا گندا پانی دریائے ٹیمز میں گرتا تھا۔ جہاں طبقہ امراء کے مکانات تھے، وہاں صورتحال کچھ بہتر تھی، لیکن غریبوں کی بستیاں بدترین منظر پیش کرتی تھی۔ ہر طرف بدبو اور تعفن تھا، لوگ گلیوں سے منہ پر رومال رکھ کر گزرتے تھے۔ دریائے ٹیمز کو عبور کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا، جو لندن برج سے ہو کر جاتا تھا۔ امیر لوگوں کے پاس سفر کے لیے گھوڑے، بگیاں اور سیڈن چیئر تھیں، اور غریب لوگ پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے۔ گھروں کو گرم کرنے اور کھانا پکانے کے لیے پتھر کا کوئلہ استعمال ہوتا تھا، اور شہر پہ ہر وقت بدبودار دھوئیں کا غلبہ تھا۔ لندن شہر کا نظم و ضبط لارڈ میئر کے سپرد تھا۔ اس کے ماتحت کونسلر بھی تھے، لیکن کوئی مناسب طریقہ کار نہ ہونے کے باعث شہر میں صفائی کا فقدان تھا۔ لندن میں پلیگ وارد ہوئی تو لوگوں کے پاس اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیسے اور کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ لوگ اسے بدروؤں کا کرشمہ قرار دیتے تھے، جبکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ پلیگ بلیاں، مینڈک، چوہے اور کئی دوسرے جانوروں سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ عقیدہ 1894 میں کھلا کہ پلیگ کسی دوسرے جانور سے نہیں، چوہوں سے پھیلتی ہے۔ اس کے جراثومے کی دریافت کا سہرا ایک انگریز الیگزینڈر یرسن کی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ بعد میں موجودہ تحقیق سے ثابت ہوا کہ اس کے جراثیم چوہوں سے انسانوں میں منتقل ہوئے اور اس کے بعد انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوئے۔ گویا کہ چوہوں سے زیادہ انسان ہی انسانوں کی بیماری اور اموات کے ذمہ دار تھے۔ شروع میں کوئی اعداد و شمار نہیں تھے کہ لوگ کتنی تعداد میں روزانہ کے حساب سے لقمہ اجل بن رہے ہیں، لیکن بعد میں 1674 میں ایک ماہر شماریات جان گرانٹ نے اعداد و شمار اکٹھے کیے، اور وہ اس نتیجہ پہ پہنچا کہ صرف لندن کی آبادی کے 18% لوگ لقمہ اجل بن گئے۔
جولائی 1665 میں پلیگ تیزی سے آنا شروع ہوئی اور 26 ستمبر کے بعد کا دور بیماری کے عروج کا دور تھا۔ لوگوں کو بخار ہوتا، جسم میں شدید درد ہوتا، اعصاب اور پٹھوں میں توڑ پھوڑ شروع ہوتی، گلے یا بغل میں گلٹھی بنتی اور مریض کا رنگ کالا ہو جاتا۔ وہ شدید اذیت کی کیفیت میں انتقال کر جاتا۔ گلی گلی میں عورتوں، بچوں اور مردوں کی لاشیں پڑی تھی۔ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ گھر والوں کے سامنے ان کے عزیز و اقارب مر جاتے، لیکن کسی کو افسوس تک نہ ہوتا۔ ہر شخص صرف اپنی زندگی کے لیے فکر مند تھا۔ امیر لوگ شہر سے بھاگ رہے تھے، اور تو اور انگلینڈ کے شہنشاہ چارلس دوم بھی لندن چھوڑ کر سیلسبری اور اس کے بعد آکسفورڈ چلا گیا۔ لندن کے لارڈ میئر سر جان لارنس نے شہر میں رہنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے اپنے سٹاف کو سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی شہر چھوڑ کر جانے کی کوشش نہ کرے۔ تاجر اور پیشہ ور افراد کے شہر چھوڑنے سے کاروبار ختم ہو گئے۔ شہر میں سوائے بگیوں، ٹانگوں اور ہاتھ گاڑیوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ گھوڑا سوار سر سپٹ گھوڑے دوڑاتے شہر سے باہر محفوظ مقامات پر جا رہے تھے۔ ایفو ایک تاریخ دان لکھتا ہے کہ شہر میں صرف غریب لوگ رہ گئے تھے۔ ہر طرف افراتفری کا سما تھا۔ عورتیں اپنے بچوں کو زندہ سلامت گھروں میں چھوڑ کر زندگی بچانے کے لیے گھروں سے غائب ہو رہی تھی۔ لندن کے دورے کے بعد مصنف ایلن کوٹس نے اس امید کا اظہار کیا کہ اب وہی چند طبیب ہی ہمارے محافظ دکھائی دیتے ہیں جن کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ غریب لوگ بھی اس بیماری سے گھبرا گئے اور کچھ نے شہر چھوڑ دیا، لیکن ان کے لیے کسی اور جگہ غیر یقینی مستقبل کے لیے اپنی رہائش اور ذریعہ معاش کو ترک کرنا آسان نہیں تھا۔ شہر کے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے ان کے پاس لارڈ میئر کے دستخط شدہ اچھی صحت کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری تھا، اور ان کا حصول مشکل ہوتا گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور طاعون کے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، لندن سے باہر دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں نے اس خروج سے ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ یا اس کے بغیر شہر کے لوگوں کو لندن سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پناہ گزینوں کو واپس کر دیا گیا تھا۔ انہیں شہروں سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی، اور انہیں پورے ملک میں سفر کرنا پڑتا تھا، اور وہ کھیتوں سے جو کچھ چوری کر سکتے تھے یا کھدائی کر سکتے تھے، اس پر سخت زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ بہت سے لوگ سخت گرمی میں بھوک اور پانی کی کمی سے برے حالات کی وجہ سے مر گئے۔ لندن کی کل آبادی 3,86,400 افراد پہ مشتمل تھی۔ پلیگ کے دوران 68,595 افراد لقمہ اجل بن گئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ حقیقی تعداد نہیں تھی۔ یہ تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ لندن کو چھوڑ کر باقی یورپ کی آدھی سے زیادہ آبادی پلیگ کا شکار ہو گئی تھی، اور اہل یورپ کو اپنی آبادی پوری کرنے کے لیے 100 سال کا عرصہ لگا۔ لارڈ میئر کے حکم سے شہر کے اندر سے کتوں اور چمگادڑوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس دوران 4,000 سے زیادہ کتوں کو تلف کر دیا گیا۔ رضاکاروں کو حکم تھا کہ دریائے ٹیمز کے اوپر سے کوئی چمگادڑ اڑتی ہوئی دکھائی نہ دے۔ نیوی کے جہازوں کو شہر سے دور دریائے ٹیمز میں پابند کر دیا گیا۔ ایک تاریخ دان سیموئل پیپس لکھتا ہے کہ اس نے لندن میں 7400 افراد کو ایک ہفتے میں مرتے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے شہر کا دورہ کیا تو یہ ایک شہر خاموشاں کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ اس نے
لیمبرٹ اسٹریٹ کا دورہ کیا تو وہاں صرف 20 افراد موجود پائے گئے۔ اس نے ساری رپورٹ جو روزانہ کی بنیاد پر لکھی گئی تھی ملکہ کو بھیجی اور بعد میں اسے شائع بھی کیا گیا۔ لندن کی گلیوں میں چرچ سے منسلک راہب گھومتے رہتے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور کسی حد تک لوگوں کی امداد بھی کرتے اور دعا کی تلقین بھی کرتے۔ بعد کے مورخین نے لکھا کہ اس وقت انگلینڈ میں انتہائی سخت قوانین رائج تھے، چرچ گناہوں کی اماجگاہ بنے ہوئے تھے اور معمولی سی جرائم پہ موت کی سزائیں سنا دی جاتی تھی۔ لوگ اس بیماری کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب گردانتے تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کوئی بیماری آئی اس کا دیر یا بدیر خاتمہ بھی ہو گیا۔ اس کی وجوہات کیا تھی، سائنس آج بھی خاموش ہے۔ شاید قدرت ماحول میں ایسے عوامل پیدا کر دیتی ہے جو ان بیماریوں کے خلاف لوگوں میں قوت مدافعت پیدا کر دیتی ہے، یا کچھ اور جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 1665 خزاں میں بیماری کی شدت میں کمی آنا شروع ہوگی، شرح اموات گھٹنا شروع ہوگی اور لندن کے شہریوں پہ یہ چھایا ہوا عذاب چھٹ گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا خیال تھا کہ بیماری کے خاتمے کی وجہ وہ عظیم آگ تھی جس نے شہر کے بہت بڑے علاقے کو جلا دیا تھا۔